السلام علیکم۔ ناول ہرجائی شوہر، مکمل ناول اسکرم کی میکی۔ لڑکیوں سے دوستی کے شوقین فراز ملک کے لیے آج کا دن کتنا برا ثابت ہونے والا تھا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ لنچ پر ریما کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار کر کچھ دیر آفس آ گیا اور پھر ہنستے مسکراتے ہوئے گھر کے لیے نکل گیا۔ فراز ملک اپنے دفتر سے گھر لوٹا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ انم نے دروازہ کھولا، نہ مسکراہٹ، نہ سلام، نہ انداز میں وہ نرمی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کچھ کہنا ہے مجھے؟ اس نے سیدھا کہا۔ فراز نے کوٹ اتارتے ہوئے بے دلی سے جواب دیا، مختصر کہنا، تھکا ہوا ہوں میں۔ انم گھر کی مرغی تھی جو دال برابر لگتی تھی۔ انم نے ٹیبل پر فراز کے سامنے فون رکھ دیا۔ اسکرین پر فراز کی ایک عورت کے ساتھ تصویر تھی، ہنستے ہوئے۔ وہ دونوں بالکل قریب کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے انم نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ فراز کا چہرہ سپاٹ رہا۔ کاروباری میٹنگ تھی، تم ہر چیز کو ڈرامہ مت بنایا کرو، فراز نے چڑھتے ہوئے جواب دیا اور انم کو دبانے کی کوشش کی۔ اسے غصہ آیا تھا انم کی اس پوچھ گچھ سے۔ کاروبار میں ہاتھ پکڑنا بھی شامل ہوتا ہے؟ انم نے طنز کیا۔ فراز نے جھوٹ پر اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ فراز نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ یہ وہ انم نہیں تھی جو فراز کو غصے میں دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دیتی تھی، جو بہت نرم مزاج اور فرمانبردار تھی، جسے فراز نے کبھی اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ بہت سیدھی سادی لڑکی تھی۔ 2 سال کی شادی میں اس نے صرف فراز کی بات سنی تھی۔ اس کا غصہ آیا تھا، پلٹ کر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو آج کیا ہوا؟ لہجہ نیچے رکھو، وہ سختی سے بولا۔ اس نے انم کی تیز آواز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مطلب مرد کچھ بھی کرے اور عورت نیچی رکھے؟ واہ! لہجہ تب نیچا ہوتا ہے جب دل میں عزت باقی ہو، انم نے جواب دیا۔ یہ جملہ فراز کو تیر کی طرح لگا۔ میں نے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ مجھے بدتمیزی برداشت نہیں، وہ ایسا لیکن کاردہ لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے کی سختی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں نے بھی کبھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ سچ بولنا چھوڑ دوں گی، اس نے پلٹ کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج عجیب سی چمک تھی، ڈر کی نہیں، احتجاج کی۔ وہ چونکا۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جو ہر بات پر خاموش ہو جاتی تھی۔ آخر وہ کون ہے اور آپ کے ساتھ ان تصویروں میں کیوں ہے؟ اس نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے بیزاری سے نظر ڈالی۔ میں تمہیں حساب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، نہ دے، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ اٹھا مگر وہ خود ہی رک گیا۔ رک کیوں لیا؟ آج یہ حق بھی استعمال کر لیجیے، ویسے بھی اس کے بعد میں یہاں نہیں رہوں گی، تو کمزور مردوں کی طرح بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا لو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بحث شدت اختیار کر گئی۔ پالنے میں سوئی ان کی بیٹی ہلکی سے روئی۔ مجھے جواب چاہیے، آخر وہ عورت کون ہے اور آپ کے ساتھ کیوں چپکی رہتی ہے؟ انم نے اپنا سوال دہرایا۔ فراز نے غصے میں ہاتھ اٹھایا مگر اگلے ہی لمحے رک گیا۔ انم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف فیصلہ تھا۔ مار لیجیے، مگر یاد رکھیے گا، اس کے بعد میں یہاں ایک لمحہ نہیں رہوں گی، انم نے تلخی سے کہا۔ تو چلی جاؤ، فراز چلایا۔ جاؤں گی، لیکن سر جھکا کر نہیں، ہمیشہ کے لیے آزاد کریں مجھے۔ انم شعلہ جوالا بنی لمحوں میں فیصلہ کر گئی۔ خاموشی کے چند لمحوں بعد فراز نے غرور میں وہ لفظ کہہ دیے جو کبھی واپس نہیں لیے جا سکتے تھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، فراز نے غصے سے کہا۔ انم کو ایک پل میں ہوش آیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے جا رہی ہوں، جب طلاق چاہیے ہوگی آ کر باقی کی 2 طلاقیں لے لوں گی۔ اب ہم نے کچھ سوچ کر کہا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ فراز کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ اگر فراز فرشتہ تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، تو اس نے سوچا کہ وہ لوٹ آئے گی۔ طلاق جیسے بڑا فیصلہ کرنا اس نے غصے میں فراز کو کہہ دیا تھا، لیکن اب احساس ہوا کہ کچھ وقت ایک دوسرے سے دور رہ کر دیکھ لیتے ہیں، اگر بعد میں بہتر لگا تو تب ایک ہونے میں کیا دیر لگتی ہے۔ جب تک وہ بھی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اکیلی بیٹی کو پال سکتی ہے کہ کیا وہ اس ظالم دنیا میں خود اپنی بیٹی کا سہارا بن کر اس دنیا کے سرد و گرم سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے فی الحال سب کچھ چھوڑ کر بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گونجتے رہے۔ 6 ماہ بعد
سنم ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی، چہرے پر سکون تھا، بیٹی اب مسکرانا سیکھ گئی تھی۔ فراز کے پاس دولت تھی، مصروفیات تھی، مگر گھر خالی تھا، جیسے وہ گھر کی دال سمجھتا تھا۔ اسی اداسی کے لیے وہ ترس رہا تھا۔ وہ کئی بار فون اٹھا کر رکھ دیتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ خاموش عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ انم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں غلط تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ انم نے سکون سے جواب دیا، غلطی کا اعتراف احسان ہے، مگر اعتماد کی واپسی مشکل۔ فراز چند لمحے خاموشی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، مجھے ایک موقع دے دو، میں پوری کوشش کروں گا تمہیں اب شکایت کا موقع نہ دوں۔ انم نے اسے ایک موقع دیا اور اس کے ساتھ گھر لوٹ آئی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اولاد کو پل پل باپ کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب فراز کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ فراز کی آنکھوں کی ندامت دیکھ کر اسے یقین تھا وہ اپنی غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ وقت رہتے اسے عقل آ گئی، وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ گھر لوٹ آئی، رات اسے باہوں میں لیتے ہوئے فراز نے شرمندگی سے کہا، میں یہ سمجھتا تھا مرد باہر کچھ بھی کرے، گھر کی عورت سب برداشت کر لیتی ہے۔ باہر کی عورت کا مصنوعی پن اور ہر جگہ منہ مارنے والی عادت نے مجھے سمجھایا خدا نے آپ کے نصیب میں جو عورت لکھی ہے، آپ کا سکون اور خوشی وہی ہے۔ آج تمہیں باہوں میں سمیٹ کر میں اس خوشی کو پوری طرح محسوس کر رہا ہوں۔ فراز کی بات پر انم نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس دن اسے سمجھ آیا محبت اختیار سے نہیں، احترام اور وفا سے زندہ رہتی ہے۔ فراز نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ I am sorry for everything۔ نرم لہجے میں بولتا وہ انم پر جھکا تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد فراز اس کے قریب ایک تھا۔ شرم سے پانی پانی ہوتی وہ فراز کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شرم سے دوری ہوتی وہ نظریں جھکا گئی۔ فراز نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنے پاس